اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کا سب، جو کچھ زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وجود قدرت کی دلیل دیتے ہوئے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ وہی اپنے بندوں کا خالق اور ان میں تصرف کرنے والا ہے، ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، یعنی تم اللہ کے وجود کا کس طرح انکار کر سکتے ہو، یا تم اس کے ساتھ کسی اور کی کس طرح عبادت کر سکتے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی بخشی، یعنی ذات گرامی نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ طور میں، کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یقین نہیں رکھتے۔ اور فرمایا سورہ دہر میں، بے شک انسان پر زمانے میں ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ کنتم امواتن فاحیاکم کے معنی یہ ہیں کہ تم مردہ تھے، اپنے آباء و اجداد کی پشتوں میں تھے، اور تم کچھ نہ تھے کہ اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر بعث کے وقت زندہ کرے گا۔ اور سورہ مومنون میں فرمایا، تو نے ہم کو 2 دفعہ بے جان کیا اور 2 دفعہ جان بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس دلیل کا ذکر کیا کہ اس نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا، اور یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ جس کو وہ اپنے نفسوں میں مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور دلیل کا ذکر فرمایا جس کا وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنایا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ کے معنی ہے کہ پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا، فَسَوَّاهُنَّ 7 یعنی 7 آسمان بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی اس کا علم اپنی تمام مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے، جیسے کہ فرمایا سورہ ملک میں، بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، اور شرکا کو اس کا مقابل بناتے ہو؟ وہی تو سارے جہان کا مالک ہے، اور اسی نے اس زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس زمین میں برکت رکھی، اس میں سامان معیشت مقرر کیا۔ یہ کام 4 دن میں ہوا اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں جواب ہو گیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پھر 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے، ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے مزین کیا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا۔ یہ زبردست اور خبردار اندازے ہیں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا فرمایا۔ اس نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو اس سے دھواں اٹھا،
اسی لیے تو اس نے فرمایا ثم استوى الی السماء وہی دخان، حامیم سجدہ میں، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا۔ فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ السَّمَاوَاتِ، ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا۔ یہ آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہیں، 7 زمینیں ایک دوسرے کے نیچے ہیں۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا، ہاں البتہ زمین کو پھیلایا آسمان کی تخلیق کے بعد ہے۔ زمین کے پھیلانے کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں جس قدر بھی صلاحیتیں ودیت تھیں ان کو عملی شکل دے دی گئی، یعنی جب عرضی کے بعد سماوی مخلوقات کی صورت مکمل ہو گئی تو اس کے بعد زمین کو پھیلایا، اس میں جو پانی رکھا گیا تھا اسے نکالا اور اس سے مختلف انواع و اقسام اور مختلف رنگوں اور شکلوں کے نباتات پیدا ہوئے۔ اس طرح جب یہ اجرام سماوی مدار حرکت میں آئے تو اس میں تمام ثوابت وہ ستارے جو 7 سیاروں کے علاوہ ہیں اور سیارے گردش میں آ گئے۔ واللہ سبحانہ تعالی عالم۔ صدق اللہ العظیم۔